کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کتنی منزلیں آگے ہیں، کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے ہیں، کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کہ کس وجہ سے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ راویوں نے لکھا ہے کہ جس سال پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ کریم نے عرشوں پر بلایا، اپنا دیدار کروایا، اسی سال حضرت ابو طالب حضور کے چچا، وہ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ کیا نام ہے؟ ابو طالب، حضرت علی کے باپ، پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اور ہر قدم پر انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ ان کا وصال ہو گیا تھا۔ دوسرا اسی سال ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کا بھی وصال ہوا تھا۔ ان دو ہستیوں کا وصال تھا تو پیارے آقا علیہ السلام کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہوا تھا، آپ کا دل غمگین تھا، تو اللہ کریم نے آپ کا دل کا جو غم تھا وہ ہلکا کرنے کے لیے فرمایا جبریل میرے محبوب کو عرشوں پر لے آ، اس کو سیر کروا تاکہ اس کا غم، اس کا درد، اس کی جو ملال ہے وہ کم ہو جائے، اس کا غم کم ہو جائے۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، دوسرا ملتا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس میں اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر؟ شاہد۔ اور شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ گواہ۔ اور گواہ وہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے کوئی معاملہ دیکھے۔ اب اگر کسی نے جا کر عدالت میں گواہی دینی ہے نا، تو جج اگر پوچھے کہ یہ معاملہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر ہی وہ گواہی دے گا کہ جی میں نے وہاں موجود تھا جب یہ قتل ہوا ہے، اللہ معاف کرے، اور یا کوئی ڈکیٹی ہوئی ہے، یہ معاملہ جب ہوا ہے تو میں اس وقت موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو شاہد اس کو کہتے ہیں جو گواہ ہو، اور گواہی اس کی مانی جاتی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو شاہد بنا کر بھیجا، اور اللہ کریم نے پہلے جتنے نبی بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، انہوں نے آ کر اس دنیا میں کہا کہ اللہ ایک ہے۔ قوم نے، ان کے امتیوں نے سوال کیا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ پہلے انبیاء جتنے بھی آئے ان سے لوگوں نے، ان کی قوم نے سوال کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو ایک ہے،
جو یکتا ہے، جو واحد ہے، اس کی ذات عبادت کے قابل ہے۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ کی الوہیت کو بیان کیا، ان کی وحدانیت کو بیان کیا، تو عوام نے، قوم نے، لوگوں نے دلیل طلب کی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس ایک اللہ کی طرف بلا رہے، کیا اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ واقعی یہ ایک ہے؟ تو ان نبیوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں جبریل نے بتایا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ یہاں پر حکمت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تو میرا محبوب ہے، پہلے میں نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں انہیں مجھے دیکھا نہیں ہے، آ کر زبانی کلامی لوگوں کو دعوت دی ہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اے محبوب تو عرشوں پر آ جا اور اپنے سر کی آنکھوں سے مجھے دیکھ لے، پھر جب تیری قوم، تیری عوام، تیری امتی کوئی بھی سوال کرے کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے، واقعہ ہی ایک ہے، تو ان سے کہہ دینا ہاں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، رب ایک ہے۔ پہلے تو زبانی کلامی بات ہوتی رہی ہے، میرے نبی، میرے مرسلین، میرے رسول وہ عوام کو یہ کہتے رہے کہ ہم نے ایک رب کو نہیں دیکھا، رب ایک ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں۔ لیکن اے محبوب میں تجھے شاہد بنا کر بھیج رہا ہوں، تو تاکہ اس قوم میں جا کر گواہی دے کہ واقعہ ہی رب ایک ہے، رب ایک ہے۔ عزیزان من، تیسرا حکمت اللہ کریم نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو دیدار عطا فرمایا، اس کی تیسری علماء نے حکمت یہ لکھی ہے کہ اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، جبریل ادھر آ جا، آج سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر عالم ارواح میں۔ باری تعالیٰ کیا بات ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آج جلسہ ہو رہا ہے، جیسے ہم محفل کرتے ہیں نا، تو آج رب فرما رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے، اور جلسہ بھی میرے محبوب کی شان کا ہو رہا ہے، اور اس میں خطاب رب خود فرما رہا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام گئے اور سارے نبیوں کی روح، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں وہاں پر ہماری اور عام مومن مسلمان کی روحیں نہیں تھی، صرف نبیوں کی روح، جو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا، اس لیے کہ محبوب کوئی عام نہیں، یہ خاص ہے تو خاصوں کے سامنے بات کی جائے۔ آمد یہ خاصا نگالوں دی عامہ آگے نہیں کیتی جاندی، تو فرمایا کہ یہ خاص میرا محبوب ہے، اس لیے صرف خاص لوگوں کو دعوت دی جائے۔ ہمارے گھر میں فنکشن ہو، کوئی زیادہ قریبی کو بلایا جاتا ہے، کوئی اہم، کوئی ضروری فنکشن ہو تو جو زیادہ قریبی ہوں ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا صرف اس میں کوئی نہیں آئے گا، صرف رسول آئیں گے، انبیاء آئیں گے۔ جب سارے آ گئے تو رب نے فرمایا وعدہ لیا، قرآن پاک میں اللہ کریم نے خود بیان کیا کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا، کس سے؟ نبیوں سے، رسولوں سے، کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرا محبوب آ جائے تو تم نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ دو باتوں پہ وعدہ لیا، ایک ان پہ ایمان لے کے آنا ہے، دوسرا ان کی مدد کرنی ہے۔ ان پر ایمان لے کے آنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اب اللہ کریم نے جب یہ وعدہ لیا، نبیوں نے وعدہ کیا کہ باری تعالیٰ ہم ان پر ایمان ضرور لے کے آئیں گے، اب وہ وعدہ پورا کرنا تھا پروردگار نے۔ نبی تو پہلے گزر گئے تھے، ان کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں پایا، کسی نبی کا زمانہ نہیں نبی علیہ السلام نے پایا، لیکن وعدہ سب نے کیا ہوا تھا۔ اب اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے رب نے معراج کی اور سارے نبیوں کو جنہوں نے ادھر عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، ان سارے 1.25 لاکھ نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کیا اور پھر اپنے محبوب کو ان کے درمیان بھیجا، ان کے درمیان بھیجا اور کہا، پھر اب جب محبوب علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو رب کا وعدہ کیا تھا؟ جب آپ کے درمیان تشریف لائے، جب آپ میں آ جائے، جب تمہارے سامنے آ جائے تو ان پر ایمان لے کے آنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اب اللہ کریم نے دوسرا یعنی کہ سٹیپ لیا، ان کا ایمان کیسے لے کے آئے کہ جب سارے نبیوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ آتا ہے
اینڈ پہ آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے بندے اور سچے رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ اقرار کر لیا تو ایمان لانا ثابت ہو گیا۔ یہ فرشتے نہیں، انبیاء کرام علیہم السلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی اور اتحیات میں اس چیز کا اقرار کیا کہ ہم اس نبی پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ بڑی لطیف بات ہے سننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، یہ آپ سن چکے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے لاڈلے نبی تھے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے راز کی بات بتائی، فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ تم اس طریقے سے کرنا، میں تیری ڈیوٹی لگاؤں گا، تم میرے محبوب کے راستے میں کھڑے ہو جانا، چھٹے آسمان پر، 6ویں آسمان پر کھڑے ہو جانا، میرا محبوب میرے پاس آئے گا، بار بار وہ مجھے دیکھے گا، تو اسے دیکھتا جانا، وہ مجھے دیکھے گا تو اسے دیکھتا جانا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے نا، ان کی آنکھوں میں، میرے اور آپ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں اللہ کے انوار و تجلیات موجود ہوتی تھیں، کیونکہ ابھی رب کا دیدار کر کے واپس آتے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں میں دیکھتے تو اللہ کی انوار و تجلیات کو دیکھ لیتے تھے۔ ادھر تو کوہ طور پر دیکھا تھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے اور وہ پہاڑ سرما بن گیا تھا، برداشت نہیں کر سکے تھے۔ آج محبوب کے صدقے اللہ کی انوار و تجلیات کو دیکھ رہے ہیں اور برداشت بھی کر رہے ہیں۔ یارو میں تو یہ بھی کہوں گا موسیٰ علیہ السلام سے وہ کام جو پہاڑ کی چوٹی پر نہیں ہوا تھا، آج محبوب کی گلیوں میں ان کا رب کا دیدار کر رہا ہے۔ اور اللہ کریم پھر اپنے محبوب کی نظروں میں وہ اپنی تجلیات ڈال کر بھیج رہا ہے۔ گویا اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میں شکل و صورت سے پاک ہوں، میری کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، لیکن جس نے میری شکل اور صورت دیکھنی ہو میرے محبوب کی صورت دیکھ لے، میری محبوب کی صورت دیکھ لے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب پر اپنے رنگ ہی ایسے چڑھا دیے ہیں، اپنے رنگ اپنے محبوب پہ چڑھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، میں تے پھر یہ ہوئی کہاں گا کہ ہادی بھی مصطفیٰ، ہادی بھی مصطفیٰ، راہبر بھی مصطفیٰ، ہادی بھی مصطفیٰ، ساڈا ہادی بھی مصطفیٰ، راہبر بھی مصطفیٰ، اللہ دے جلویاں دا، اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ۔ مظہر کے اندر جن تے رنگ چڑھ جاوے، انہاں دے انوار و تجلیات کا مظہر کون ہے؟ اللہ کے انوار و تجلیات کا مظہر کون ہے؟ جی سارے بولیں، ہمارے نبی مصطفیٰ ہیں۔ اللہ دے جلویاں دا، اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ، مظہر بھی مصطفیٰ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے نبی دی اکھاں دے وچ رب دے جلویاں دا دیدار پہ کر دے نہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج دی رات پیارے نبی دے اکھاں دے وچ رب دے جلوے ویکھدے نے کہ آؤ نبی دی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار نال پھر کنا کوئی عشق کر دیاں ہونگیاں۔ شاعر نے بڑی ہی خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے۔ شاعر کہندا ہے کہ رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سعدیہ پہلندی، رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سعدیہ پہلندی، لیندی 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 لیندی، رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سعدیہ پہلندی، سخیاں نو آپ جا کے خود مسکرا کے کہندی، کی کہندی کہ واللہ دل وچ بھی مصطفیٰ ہے، دل وچ بھی مصطفیٰ ہے، واللہ دل وچ بھی مصطفیٰ ہے، دل بھر بھی مصطفیٰ ہے،
دل وچ بھی مصطفیٰ ہے، واللہ دل وچ بھی مصطفیٰ ہے، دل بر بھی مصطفیٰ ہے۔ اللہ دے جلویاں دا، اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ ہے۔ اللہ دے جلویاں دا میرا نبی مظہر ہے۔ اللہ کریم نے ایسا میرے نبی تے رنگ چڑھایا ہے، جس طرح نبیوں میں ان کی شان مختلف ہے، ایسے ہی سارے نبیوں سے میرے نبی کی معراج بھی مختلف ہے۔ میرے نبی کی معراج بھی، کسی نبی کو اللہ کریم نے ایسا دیدار نہیں کروایا، اپنا دیدار نہیں کروایا، اور کسی نبی کو ایسی معراج نہیں عطا کی جیسی اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا